ڈائجسٹ آتے ہیں تو اگر وہ پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آرام سے کریک ہو سکتا ہے. لیکن سبجیکٹ ٹو ریگارڈنگ میتھمیٹکس اور وربل اینڈ نان وربل ریزننگ کے لیے ان کو پریکٹس کرنا ہے. اینڈ اس میں کہ ہم نے 70-30 ریشو رکھا ہے. 70 ول بی دا جو یہ کوالیفائی کریں گے یہ ٹیسٹ, اور 30 اس کو ہم بعد میں 10+2 مارکس پر ڈٹرمائن ہو جائے گا. سو آن دیٹ بیسس یہ کیپسول ہے فار دوز ایسپیرنٹس ہو وانٹ ٹو جوائن دس یونیورسٹی. شکریہ, تھینک یو. اور اب سنتے ہیں فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے انجینئر طارق احمد کو, جو ہمیں بیچلرز اور ماسٹرز ان فوڈ ٹیکنالوجی کے انٹرنس ایگزامینیشن کے بارے میں بتائیں گے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا بی ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی ہے, چنانچہ اس بار ہم نے باقی کورس تھرو AEEE آ رہے ہیں, اور یہ کورس ایسا ہے کہ چنانچہ اس میں بایو کا ہم نے ایلیجبل رکھے ہیں جو لوگ بایو سے آ رہے ہیں, جیسے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس ادر دین دا بایو. تو ہم نے یہ کہا کہ چنانچہ وہاں پہ بایو کا کورس ہمارے یہ اسکور نہیں آتا تو یونیورسٹیز کا انٹرنس کنڈکٹ کرے گی. چنانچہ اب جو بچے اپیئر ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی سے. تو ہماری یہی ہے, مطلب سجیسٹ کر رہے ہیں ان لوگ کو کہ جیسے وہ لوگ آپ سمجھیے کہ آپ CET انٹرنس MBBS کے لیے دے رہے ہیں, تو آپ کو بالکل اسی پیٹرن پہ آپ نے جو ہے پڑھنا ہے. آبجیکٹیو کوشچنز ہوں گے فزکس کے بھی, کیمسٹری کے بھی اور بایولوجی کے, اور ایوری کوشچن ول بی کیرنگ 1 equal مارکس. وہی ریفرنس بکس جو آپ یوز کرتے ہیں جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں ادر دین دی اسٹینڈرڈ بکس جو NCERT کی رہتی ہے, ریفرنس بک ہو, پردیپ ہو, آپ کے جو بھی ڈفرینٹ بکس رہتے ہیں جو ریفرنس جو لوگ انٹرنس کے لیے تیاری کرتے ہیں, بالکل آپ کو اس سے ہٹنا نہیں ہے, اسی پیٹرن پہ تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ جو لوگ اسپائرنگ ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. جو بی ٹیک کا انٹرنس ہے وہ تو کمپلیٹ آبجیکٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. 3 سیکشنز ہوں گے, فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی, اور اس میں جو ہے آپ نے کمپلیٹ ایک آبجیکٹیو کے 1 مارکس ہوگا obviously, اور ایکول ویٹیج ہوگی لڑکی کو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ بھی جو جیسے آپ CET کی تیاری کر رہے ہیں MBBS انٹرنس کے اسپیشلی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ایگزام ہو. جیسے اگر کسی بچے نے 70% مارکس لیے ہوں تو اس سے 21 ملیں گے, 30, ٹھیک ہے, وہ 21 تو وہ 21 کی بن جائے گی, 21 پوائنٹس اس کو مل جائیں گے اس کے لیے. اگر کسی کے 60 ہے تو اس کو 18 مل جائیں گے, اگر کسی کے 80% ہے تو اس سے جو ہے 24 مل جائیں گے. سو یہ ویٹیج ہمارا ہے. اور اس کے بعد جو 70 بچتے ہیں, 70 کو جو ہم لوگ کلب کریں گے جو انہوں نے جو ٹوٹل انٹرنس میں, مان لیں اگر کسی نے 210 میں سے مان لیں 70 ہوں اور کسی نے اس میں سے 50% مان لیں ایڈ یہ کیا, تو وہ 70 میں سے اس کے 35 مل جائیں گے جو ٹوٹل اس نے انٹرنس میں اسکور کیا ہوگا. کسی نے اگر ٹوٹل انٹرنس میں 50% کیے, سو دیٹ مینس دیٹ ول بی اکویلنٹ ٹو 70, اس میں سے اس کو 35 مل جائیں گے. یہ ہماری بی ٹیک کا. اور MSc کے لیے میں آپ کو بتاؤں ایز آن ٹوڈے ہمارے پاس جو ہے سارے جو لوگ جو بھی گریجویٹس ہیں, سائنس گریجویٹس, چاہے وہ ویٹنری سے ہوں, چاہے ایگریکلچر سائنس سے ہوں, کسی بھی اسٹریم سے ہوں, وہ ایلیجبل ہمارے پاس ہے. اب انٹرنس کا جو ہے ابھی کیونکہ ہماری بھی یونیورسٹی انفینسی میں ایک لرننگ اسٹیج میں ہے, تو ادر دین ہم نے ایک پورا سلیبس دیا, جو بھی اسٹوڈنٹ ہم نے ان کو سلیبس دیا ہے, آپ اسی حساب سے پریپیئر کریے. ہاں, جو فوڈ سائنس کا پورشن اس میں ہے, ہم لوگ ان کو تھوڑا سا ایڈوائز کریں کہ کچھ ایک بکس دیکھ لیں جس میں نارمن پورٹر کی فوڈ سائنس, اس کو وہ دیکھ لیں, وہ اس کی آپ سمجھے بائبل ہے ہماری فوڈ سائنس کے لیے, تو اس کو دیکھ لیں, اور وہ اس کے لیے آسان, ان کے لیے اس سے پڑھنا جو ہے آسان رہے گا. باقی جو ہم نے سلیبس ہر ایک بچے کو دیا ہے اسی سلیبس کے اکارڈنگلی وہ سارا ایکچولی جو BSc لیول پہ سائنس میں پڑھایا جاتا ہے وہ سارا اس میں کور ہو جاتا ہے. جو کوئی ایسی چیز نہیں, اٹس گوئنگ ٹو بی کمپلیٹلی آبجیکٹیو پیٹرن. تھینک یو. کشمیری نوجوان یوں تو کھیل میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں, اس بات کی طرف کافی دھیان دیتے ہیں کہ کل کون سا میچ ہے, سکور کتنا ہوا, کون سی ٹیم جیتی. لیکن آج ہم کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں اور ہمارے رپورٹر انیس زرگر کے ساتھ کھیل کی تاریخ کی اور رخ کرتے ہیں. سامعین, فٹ بال عالمی کپ جو کہ اس سال جنوبی افریقہ میں کھیلا جائے گا اب ہمارے بالکل قریب ہے, اور دنیا کی درجنوں فٹ بال ٹیمیں جون کے مہینے میں شروع ہونے والے اس عالمی اعزاز کو حاصل کرنے کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ فٹ بال کا یہ عالمی سلسلہ شروع ہو جائے, ہم آپ کی جانکاری کے لیے فٹ بال سے متعلق کچھ معلومات پیش کریں گے, اور یہ سلسلہ عالمی کپ کے اختتام تک جاری رہے گا. تو آئیے شروعات کرتے ہیں عالمی کپ کی تاریخ کے ساتھ. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مختلف ممالک جن میں یونان اور روم خاص طور سے قابل ذکر ہے, اس امر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قدیم فٹ بال کی شروعات ان کی سرزمین سے ہوئی تھی.
تاہم اس بات سے شاید ہی کسی کو انکار ہوگا کہ جدید فٹ بال اور اس سے متعلق قوانین کے داغ بیل دراصل 19ویں صدی کے پہلے حصے میں انگلستان میں پڑی۔ فٹ بال کے کھیل میں نظم و ضبط کے حوالے سے سب سے پہلے اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ مخالف ٹیم کے کھلاڑی سے فٹ بال چھیننے کے عمل کے دوران اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر بال نہیں چھینی جائے گی، بلکہ ایسے فعل کو منع قرار دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد فٹ بال کو کھیل کے دوران ہاتھ لگانا اس کھیل کے دوسرے رول یا قانون کے طور رائج کیا گیا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ آج کل کھیلے جانے والے فٹ بال کو ہم ایک مکمل کھیل اور نظم و ضبط سے بھرپور کھیل گردانتے ہیں، جو اب نہ صرف یورپ میں بلکہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ کچھ جانکاری اونتی پورا میں ہونے والے مقامی سپورٹس مقابلوں سے متعلق۔ اسلامک یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے سعید منطقی T20 ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بلال کالونی کے ثاقب نے منطقی میموریل ہائی اسکول کی طرف سے کھیلتے ہوئے زلزلہ کرکٹ کلب کے خلاف 106 رن اسکور کیے اور اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کرایا۔ 23 مئی کو کھیلے جانے والے اس میچ میں زلزلہ کرکٹ کلب نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 170 رن بنائے۔ یہ ہدف منطقی اسکول کی ٹیم نے 6 وکٹ کے نقصان پہ 19ویں اوور میں پورا کر لیا۔ منطقی اسکول کی طرف سے واحد احمد ٹاک نے اپنی 5 اوورز میں 35 رن دے کر 4 وکٹ حاصل کیے، جبکہ زلزلہ کرکٹ کلب کے طرف سے سب سے زیادہ رن مزمل احمد بٹ نے بنائے۔ مزمل نے 8ویں نمبر پہ بلے بازی کرتے ہوئے صرف 16 گیندوں میں 42 رن بنائے۔ زلزلہ کرکٹ کلب کی طرف سے ابرار فاروق نے آل راؤنڈ پرفارمنس دیتے ہوئے 36 رن بنائے اور 2 وکٹ چٹکائے۔ جانکاری کا یہ سلسلہ آنے والے شماروں میں بھی جاری رہے گا، لیکن فی الحال اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ زبیر، کشمیر میں ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم اب ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ جی ہاں شائستہ، ہم لوگ کافی مضر چیزیں پسند کرتے ہیں، پھر چاہے وہ زیادہ نمک والی چیزیں ہو یا زیادہ تیل والی، پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح نیہا اپنے کچھ کارآمد نسخے لے کر حاضر ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں نیہا جین اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہائی بلڈ پریشر سے نجات پانے کے بارے میں۔ سامعین، ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ آپ کو کافی مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، کڈنی فیل ہو سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دماغ اور آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے گھر بیٹھے نجات پانے کے لیے آپ 2 حصے سنترے کا جوس اور 1 حصہ ناریل پانی ملا کر اسے روزانہ 2 یا 3 دفعہ پئیں۔ زیتون کی 5 سے 6 پتیاں پانی میں 5 منٹ تک ابالیں اور اس پانی کو دن میں 3 بار پئیں۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نیبو پانی بھی ایک ایسا ہی نسخہ ہے جو بلڈ پریشر نارمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تربوزے کے بیج کو سکھا کر اسے بھون کے کھانے سے بھی بلڈ پریشر نارمل کیا جا سکتا ہے۔ آلو بھی بلڈ پریشر نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آلو میں نمک ڈال کر چھلکے کے سمیت اسے ابالیے، اس سے وہ کم نمک جذب کریں گے اور پھر اسے استعمال کریے۔ تو سامعین، یہ تو تھے بلڈ پریشر نارمل کرنے کے طریقے۔ اگلے ہفتے ملتے ہیں کچھ نئے نسخوں کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ سامعین، اب وقت آ پہنچا ہے کت پنڈ کا، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے کیا لڑکیاں راستے پہ اکیلے چلنے پر محفوظ محسوس کرتی ہے؟ 5 بجے کے بعد تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو ایک ڈر سا آ ہی جاتا ہے۔ پہلے نہیں تھا لیکن اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا اکیلے چلنے میں، مجھے اپنا آپ سیف لگتا ہے۔ ہمیشہ نہیں، پر کبھی کبھی مجھے راستے پہ چلنے میں بہت ڈر لگتا ہے جب بہت سارے لڑکے ہوتے ہیں راستے پہ۔ میرا چلنا میرے لیے سیف نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے باہر دکانیں ہیں، کچھ گلی کوچے ہیں کچھ، جن میں اکثر نا دکانداروں کے پاس کچھ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جو ایسی آوارے لڑکے بیٹھے کمنٹس پاس کرتے ہیں، جس سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے، کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔
मैं रास्ते पे चलते वक्त सेफ फील करती हूँ। मैं रास्ते पे अकेले चलना मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। नहीं, मैं रास्ते पे अकेला चलना सेफ फील नहीं करती क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है. بہٕ چھَس واریاہ کھوژان کیٛازِکہِ وَتہِ چھِ آسان واریاہ لڑکہٕ تہٕ اِسلیے چھَس بہٕ واریاہ کھوژان. دوستو، آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں ہمارے پچھلے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. 16 اور 19 مئی کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اسلامک یونیورسٹی میں ہونے والے انٹرنس ایگزامز کی متوقع تاریخ کیا ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہمیں کئی لوگوں سے موصول ہوا اور قرعہ اندازی کے ذریعے انعام پانے والے شخص ہے پتروال شپین کے طارق احمد خان. طارق، آپ کو انعام بہت بہت مبارک. سامعین، آج کا ہمارا انعامی سوال ہے، ورلڈ کپ فٹ بال کب سے شروع ہونے والا ہے؟ آپ کے جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر مل جانے چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. آج کا سوال پھر سے سن لیجئے، ورلڈ کپ فٹ بال کب سے شروع ہونے والا ہے؟ تو اسی کے ساتھ پیش قدم کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. دیجئے اپنے میزبان زبیر مشتاق اور شائستہ فاروقی کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.